السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، خاص کر میرا پیغام آج تمام امت مسلمہ کے لیے، پاکستان میں بسنے والے ہر اس مکتب فکر کے لوگ جن لوگوں نے اس وقت پر ناموس رسالت کے اوپر ایک بینچ پر آ کر جو کام کیا، ان تمام لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے دیکھ لیا نبی کی امتی بننے کا کیا فائدہ ہوا۔ یہ ظالم، یہ فاسق تحریک لبیک پاکستان کو اکیلا دیکھ کر جس طرح گولیاں برسا کر لوگوں کو شہید کر گئے، آپ سب کے ایک ہونے سے ان پر خاموشی اور دبدبہ طاری ہو گیا۔ یہی تو وقت تھا جہاں پر ہمیں بتانا تھا کفر کو کہ نبی کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، نبی کی ناموس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اور کیوں کریں ہم سمجھوتا؟ اس آقا دو جہاں پر کس طرح سمجھوتا کریں کہ جنہوں نے ہمارے لیے آنسو بہائے، ایک لمحے کے لیے سوچ کر دیکھنے کونے میں بیٹھ کر کہ مجھ جیسا گناہگار، مجھ جیسا بدکار، مجھ جیسا سیاہکار جو نہ تو نیکی کے عمل پر کہیں پر یہ گمان کر سکتا ہے کہ جو روٹی ملتی ہے وہ میرے عمل پر ملتی ہے، وہ میرے کسی اچھے عمل پر اللہ مجھے نوازتا ہے، وہ صرف اس لیے ملتی ہے کہ میرے آقا و مولا نے اکیلے بیٹھ کر اشک بہائے، تنہائی میں بیٹھ کر آنسو بہائے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ جب قیامت کا روز ہوگا، ہر شخص کہے گا نفسی نفسی، تب بھی ایک ہستی ہوگی جو کہے گی امتی 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 امتی۔ اس نبی کی ناموس پر کیسے تو سمجھوتا کریں؟ پاکستان کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ سفیر کو ملک بدر کیسے کر دیں، یورپی یونین ناراض ہو جائے گی، معیشت کا دیوالیہ اٹھ جائے گا۔ اب بھی سمجھ نہیں آتا تمہارا ایمان کا سودا پیسے سے کر رہا ہے یہ پرائم منسٹر، یہ پرائم منسٹر تمہارا ایمان کا سودا معیشت سے کر رہا ہے۔ کہتے ہیں جی میں بڑا عاشق رسول ہوں۔ کس قسم کے عاشق رسول ہو؟ اگر کوئی پاکستان پر حملہ کرتا تب بھی یہ کہتے، تب بھی یہ سوچتے۔ تمہارا غیرت ایمانی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم فرانس کو کہتے کہ ہمیں ٹائمنگ پاور ہے، اٹھا کر سیدھا فائر کریں گے تمہارے اوپر اگر تم نے میرے نبی کی گستاخی کی، لیکن تم میں یہ غیرت نہیں تھی۔ ارے تم میں تو اب بھی یہ غیرت نہیں ہے کیونکہ تم نے اپنے مسلمانوں کو شہید کر دیا، تم نے کشمیر کو آزاد نہ کروایا، تم نے فلسطین کو نہ کروایا، تم نے پاکستان کو مقبوضہ پاکستان بنا دیا، تم نے روزے کی حالت میں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ تمہارے سینے میں دل نہیں ہے، حیوانوں کے دل بستے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولا گیا، معصوم بچوں کو شہید کر دیا، سیدھے اسٹریٹ فائر مارے گئے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے جس طرح حکمت عملی سے حکومت کو وارننگ جاری کی، حکومت کو سمجھ آ گیا کہ یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ حضور اقدس کی ذات کا مسئلہ ہے، یہ گنبد خضرا کے مکین کا مسئلہ ہے۔ میں تمام لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں نہ سمجھوتا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ میرے آقا کی ناموس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بات کرتے ہیں معیشت کا، رونا روتے ہو، کیا اکھاڑ لیا تم نے 3.5 سال یا 2 سال کے اندر؟ کون سا عوام کو تم نے سکھ دے دیا؟ بھاڑ میں گئی تمہاری معیشت۔ شیخ رشید کہتا ہے کہ ہماری جانیں قربان ہے لیکن پاکستان کو حضور کے لیے قربان نہیں کر سکتے۔ ڈوب کے مر جا شیخ رشید، تو حضور کی ناموس میں یہ 2 جہاں غرق ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ نیلا آسمان میرے نبی کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ بات کرتا ہے کہ پاکستان قربان نہیں ہو سکتا، تو جس کا کھاتا اس کا تو کھاتا ہے، پھر جس کا میں کھاتا ہوں میں اس کا گل گاؤں گا۔ میں کہتا ہوں تمام مسلمانوں سے، جس طرح تم نے اس پر ہمت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح حضور کی ناموس پر ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے، ایک بینچ پر کھڑے ہونا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان نے تمام مسلمانوں کو ریپرزینٹ کیا ہے، کافروں کو بتایا ہے کہ غیرت مسلم زندہ ہے، ہمارے بھائی شہید ہوئے، گولیاں کھائی، شیل کھائے، لیکن استقامت کے ساتھ نبی کی ناموس پہ پیرا دیتے رہے۔ تمام لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سبق سیکھ لینا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر یہ کوئی عام جماعت نہیں تھی جن سے تم پنگا لینے کا سوچ رہے تھے، یہ حضور کے دیوانے ہیں جو روزے کی حالت میں مرنے آئے تھے، شہید ہونے آئے تھے۔ یہ غلطی اگلی بار نہ کرنا اپنے آقاؤں کے کہنے کے اوپر۔ اور ان تمام غیرت مند مسلمانوں کو جنہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا،
ان میں غیرت تھی, ایمان کی حرارت تھی. انہوں نے اپنے ایمان کی حرارت کو سمجھ کو خدا حافظ کہہ دیا. پوری اسمبلی میں صرف 2 یا 3 لوگ تھے, کوئی میر ظفر اللہ جبالی جیسا نہیں تھا دلیر. سارے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم کام کر رہے ہیں, ہم قرارداد پیش کر رہے ہیں. خدا کا خوف کرو, قبر میں رسول اللہ نے مل رہے ہیں, سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا رجل, کیا جواب دو گے؟ شفاعت آقا نے کروانی ہے, پولیس رات سے تمہارا جو حال ہوگا تم کٹ کٹ کے گرو گے, کیونکہ تم نے میرے نبی کی ناموس پہ سمجھوتا کیا. تمہیں تو قبر میں بھی پتا چلے گا. شیخ رشید, تمہارا برا وقت شروع ہوا جاتا ہے, یہ تمہارا آخری الیکشن تھا. قوم نے تمہارے ساتھ جو کرنا ہے تمہیں پتا چل جائے گا, کیونکہ تم نے سمجھوتا میرے نبی کی ناموس پہ کیا ہے. لکھنا, تحفظ ناموس رسالت لکھنا میں تمہیں قوم بتائے گی, مجاہدین ختم نبوت تمہیں قوم بتائے گی. لیکن تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے دل میں ڈالا. وہ سب ایک بینچ پہ کھڑے ہو گئے, شیر اور بچے بھی لے آئے, دکھاؤ ایسا جذبہ کسی کے در, اور ان بتاؤ ان قادیانیوں کو تمہارا جھوٹا نبی, فرعونوں, کمینوں, تم یہ جو مہم چلا رہے تھے ہمارے خلاف, یہ امت مسلمہ, یہ ہمارے نبی کا پاور, یہ امت کا پاور, جھوٹے نبی کی پیداواروں ہمارے خلاف پروپیگنڈے کر رہے تھے, سب پتا تھا ہم کو. لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ وہ کانا, وہ دجال, وہ فرعون, وہ مر کر گٹر میں گیا, تم اس کی پیداوار تم بھی جاؤ گے. میرے نبی کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.